آج لاکھوں انڈین اور پاکستانی شہری بہتر زندگی کا خواب لیے دبئی، ابوظہبی، بحرین اور کویت میں مقیم ہیں۔ ان میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ تیل سے مالا مال یہ خلیج ریاستیں جے پور، حیدرآباد کی طرح انڈیا یا پاکستان کا حصہ بن سکتی تھیں۔ برطانوی سامراج کے زوال کے وقت بند کمروں میں کیے گئے ایک بیوروکریٹک فیصلے نے انڈیا اور پاکستان کا خلیج کے ان ممالک سے تعلق کاٹ دیا جو کبھی برٹش انڈیا کے زیر انتظام تھی۔ انڈیا کی آزادی سے چند ماہ قبل 1 اپریل 1947 کو دبئی، کویت اور دیگر عرب ریاستوں کو ہندوستان سے علیحدہ کر دیا گیا۔ بحرین سے دبئی تک برطانیہ کے ساتھ تعلقات تو یاد رکھے گئے، لیکن دلی سے حکومت کا تصور بالکل فراموش کر دیا گیا۔ پوری کہانی آج کی BBC ریڈز میں۔ تحریر ہے ہسٹورین سیم ڈالمپل کی اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ یہ سن 1956 کی سردیوں کی بات ہے، جب معروف میگزین دی ٹائمز کے نمائندے ڈیوڈ ہولڈن بحرین کے جزیرے پر اترے۔ بحرین اس وقت برطانیہ کے زیر انتظام تھا۔ جغرافیہ پڑھانے سے متعلق اپنے مختصر کیریئر کے بعد ہولڈن خطہ عرب میں اپنی تعیناتی کے منتظر تھے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو خلیج ممالک میں 1877 میں ملکہ وکٹوریہ کو ملکہ ہند بنائے جانے کی یاد میں سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ اس تقریب گارڈن دربار میں شامل ہوں گے۔ وہ خلیجی ممالک میں جہاں بھی گئے انہیں برٹش انڈیا کے نمایاں آثار ملے، اب چاہے وہ دبئی ہو، ابوظہبی یا عمان۔ ہولڈن نے لکھا کہ برطانوی راج کی یہاں ایک غیر مرئی سی حکمرانی نظر آتی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی حکمرانی جو زمان و مکان کی قید سے آزاد لگتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ تمام خادم بیرر کہلاتے ہیں، کپڑے دھونے والا دھوبی ہو یا پھر پہرا دینے والا چوکیدار، اور اتوار کے دن مہمانوں کو قدیم مگر خوشگوار اینگلو انڈین روایت کے مطابق خوشبودار اور عظیم الشان کری یعنی سالن کا لنچ کھلایا جاتا تھا۔ عمان کے سلطان، جن کی تعلیم راجستھان میں ہوئی، عربی کے مقابلے اردو زیادہ اچھی بولتے ہیں، جبکہ قریبی ریاست قیتی جو اب مشرقی یمن کا حصہ ہے، وہاں کے سپاہی اب بھی انڈیا میں ضم ہونے والی ریاست نظام حیدرآباد کے فوجیوں کی وردیوں میں مارچ کرتے نظر آتے ہیں۔ عدن کے گورنر کے الفاظ میں کہا جائے تو یہاں آ کر ایسا تاثر ملتا تھا جیسے ساری گھڑیاں 70 برس پہلے کسی مقام پر رک گئی ہوں، راج اپنے عروج پر ہو، ملکہ وکٹوریہ تخت پر براجمان ہو اور کپلنگ خطرناک سچائی بیان کرنے والے شخص تصور کیے جاتے ہوں، یعنی یہ کہیں کہ جنوبی عرب کا ساحلی خطے کا بذریعہ حیدرآباد دہلی سے اس قدر کنیکشن نظر آتا تھا۔ اگرچہ آج یہ تاریخ کافی حد تک فراموش کر دی گئی ہے، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں تقریباً 1/3 جزیرہ نما عرب کو برٹش انڈین امپائر کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ عدن سے لے کر کویت تک کئی عرب ریاستوں کو دلی سے انڈین پولیٹیکل سروس کے تحت چلایا جاتا تھا۔ ہندوستانی سپاہیوں کے ذریعے امن و امان قائم رکھا جاتا تھا، جو براہ راست انڈیا کے وائسرائے کو جواب دہ تھے۔ 1889 کے انٹرپریٹیشن ایکٹ کے تحت یہ تمام برطانیہ کے زیر تحفظ ریاستیں قانونی طور پر ہندوستان کا حصہ شمار ہوتی تھی۔ ہندوستان کی نیم خود مختار ریاستوں کی سرکاری فہرست، جو عام طور پر جے پور سے شروع ہوتی تھی، الفابیٹیکلی ابوظہبی سے شروع کی جاتی تھی، اور وائسرائے لارڈ کرزن نے یہاں تک تجویز دی تھی کہ عمان کو بھی ہندوستانی ریاستوں کی طرح سمجھا جائے، جیسا کہ لزبیلا یا قلات یعنی موجودہ بلوچستان کو سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستانی پاسپورٹ مغرب میں عدن تک کے رہائشیوں کے لیے جاری ہوتے تھے، جو آج کا یمن ہے۔ عدن کو بمبئی صوبے کا حصہ مانا جاتا تھا اور یہ ہندوستان کی مغربی بندرگاہ تھی۔ سن 1931 میں مہاتما گاندھی نے عدن کے دورے کے دوران کئی عرب نوجوانوں کو خود کو انڈین قوم پرست کہتے سنا اور دیکھا تھا۔ اس وقت بھی بہت کم برطانوی اور برٹش انڈین عوام کو اس بات کا علم تھا کہ برٹش راج عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ برٹش انڈین امپائر کے مکمل نقشے، جن میں یہ علاقے دکھائے گئے تھے، انتہائی رازداری کے ساتھ شائع ہوتے تھے اور انہیں رازداری میں ہی رکھا جاتا تھا۔ عرب ریاستوں کو عوامی دستاویزات میں علیحدہ دکھایا جاتا تھا تاکہ عثمانیوں یا بعد میں سعودیوں کو ناراض نہ کیا جائے اور انہیں اکسانے سے بچا جا سکے۔ رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے ایک لیکچرر نے مذاق میں یہاں تک کہا کہ جیسے ایک حاسی شیخ اپنی پسندیدہ بیوی کو پردے میں رکھتا ہے، ایسے ہی برطانوی حکام عرب ریاستوں کے حالات کو چھپاتے ہیں کہ مخالف پروپیگنڈا نگار اگر یہ سمجھیں کہ وہاں کچھ ہولناک ہو رہا ہے تو انہیں معاف کیا جا سکے۔ لیکن 1920 کی دہائی میں حالات بدلنے لگے۔
ہندوستانی قوم پرستوں نے ہندوستان کو کسی کے سامراج کے بجائے ایک ثقافتی خطے کے طور پر دیکھنا شروع کیا جس کی جڑیں مہابھارت کے جغرافیے سے جڑی تھی۔ ایسے میں لندن نے سرحدوں کی نئی تشکیل کا ایک موقع دیکھا۔ 1 اپریل سن 1937 کو پہلی بڑی سامراجی تقسیم عمل میں آئی اور عدن کو ہندوستان سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر کنگ جارج 6 کی جانب سے بھیجا گیا ایک ٹیلی گرام پڑھ کر سنایا گیا جس میں لکھا تھا کہ عدن گزشتہ تقریباً 100 برس سے برطانوی ہندوستانی نظام حکومت کا حصہ رہا ہے۔ اب اس کا سیاسی رشتہ ہماری ہندوستانی سلطنت سے ختم ہو جائے گا اور عدن ہماری نوآبادیاتی سلطنت کا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد بھی خلیجی ریاستیں مزید 1 دہائی تک ہندوستان میں قائم برطانوی حکومت کی ماتحت رہیں۔ برطانوی حکام کے درمیان کچھ دنوں تک یہ بحث رہی کہ آزادی کے بعد انڈیا یا پاکستان کو خلیج فارس کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال تہران میں برطانوی سفارت خانے کے ایک اہلکار نے لکھا کہ دلی کے تمام حکام کی حیرت انگیز حد تک اس بات پر ایک رائے تھی کہ خلیج فارس میں ہندوستانی حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں اور وہ ان کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ خلیج کے مقامی برطانوی افسر ولیم ہے نے کہا، یہ بالکل نامناسب ہوتا اگر خلیج عرب کے معاملات کی ذمہ داری ہندوستانیوں یا پاکستانیوں کو سونپی جاتی۔ اس سے پہلے کہ ہندوستان کی تقسیم ہوتی اور انڈیا اور پاکستان کو آزادی ملتی، دبئی سے لے کر کویت تک خلیجی ریاستوں کو بالآخر 1 اپریل 1947 کو ہندوستان سے علیحدہ کر دیا گیا۔ چند ماہ بعد جب انڈین اور پاکستانی حکام نئی ریاستوں میں سینکڑوں نوابوں کی ریاستوں کو ضم کرنے میں مصروف تھے تو خلیج کی عرب ریاستیں اس فہرست سے غائب تھیں۔ بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی اور آزادی کے 75 برس بعد بھی جو کچھ ہوا اس کی اہمیت نہ انڈیا میں مکمل طور پر سمجھی گئی نہ ہی خلیج میں۔ جب برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے ہندوستان سے انخلا کے ساتھ ساتھ عرب ریاستوں سے بھی انخلا کی تجویز دی تو یہ تجویز مسترد کر دی گئی۔ چنانچہ برطانیہ نے مزید 24 برس تک خلیج میں اپنی موجودگی برقرار رکھی۔ وہاں انڈیا کی آزادی کے بعد ایک نیا راج تھا جو ہندوستان کے وائسرائے کے بجائے وائٹ ہال کو رپورٹ کرتا تھا۔ خلیجی ممالک کے اسکالر پال رچ کے مطابق یہ برٹش انڈین ایمپائر کی آخری پناہ گاہ تھی، جیسے گوا پرتگالی ہندوستان کی آخری نشانی تھی اور پونڈیچیری فرانسیسی ہندوستان کی۔ برطانیہ نے بالآخر سن 1971 میں اس وقت خلیج سے رخصتی لی جب اس نے سوئس کے مشرق میں اپنی نوآبادیاتی ذمہ داریوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے کہ ٹائمز میگزین کے نمائندے ڈیوڈ ہولڈن نے لکھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج کے بعد پہلی مرتبہ خلیج کے گرد تمام خطے آزادی سے اپنا راستہ خود چن سکیں گے۔ نہ تو انہیں برطانوی مداخلت کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی انہیں برطانوی تحفظ حاصل ہوگا۔ برٹش راج کی یہ آخری باقیات اب کچھ عرصے سے ایک نمایاں اور کسی حد تک دلکش تاریخی باقیات بن چکی تھی، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ برطانوی سامراج کے خاتمے کے بعد جتنے بھی قومی بیانیے سامنے آئے ان میں سے سب سے نمایاں خلیجی ریاستوں کا کامیابی کے ساتھ برٹش انڈیا سے اپنے رشتے مٹانے کا بیانیہ تھا۔ تاریخ کو جس طرح سے پیش کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سے جڑی نجی یادداشتوں کو بھی درج کیا گیا۔ سن 2009 میں اسکالر پال رچ نے ایک ضعیف قطری باشندے کا بیان ریکارڈ کیا۔ اس کو آج بھی اس بات پر غصہ آ جاتا تھا جب اسے برطانیہ کے ایک انڈین ملازم نے مالٹے چوری کرنے پہ مارا تھا۔ اس نے اس سے قبل کبھی مالٹے نہیں دیکھے تھے اور اس وقت اس کی عمر محض 7 یا 8 سال تھی۔ دبئی جو کبھی برطانوی ہند کی ایک معمولی چوکی تھا اور جسے توپوں کی سلامی بھی نصیب نہ تھی، وہ آج نئے مشرق وسطی کا چمکتا ہوا مرکز ہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔